السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین۔ ٹائی چی، یوگا، میڈیٹیشن، مارشل آرٹس، ان سب چیزوں سے میرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر، گریٹیٹیوڈ۔ اب گریٹیٹیوڈ کا ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور شکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، پچھلے سیگمنٹس میں نے بات کی صبر کی، سکون کی، اور اب ہے باری شکر کی، کہ جب ہم صبر کی منزل سے آگے بڑھے تو شکر شروع ہوا۔ تو اس کس چیز کا ہم شکر کریں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب تک شکر نہیں کریں گے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، اس آیت کی سے اشارہ یہی مل رہا ہے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں، تو ہم ان سب چیزوں کا تو پہلے شکر کریں جن کا ہمیں نہیں پتا۔ کیا پتا کوئی ایسی آفت تھی جو ہمیں راستے میں ہوتے ہوتے رہ گئی، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، بچ گئے، لیکن ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، ویسٹرن آئیڈیالوجی نے بھی ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جو ایکچولی اسلام سے ہی نکلا ہے، کہ ہر چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہیں۔ آپ ایک گلاس میں آدھا بھرا ہوا پانی دیکھیں تو آپ اس کو کہیں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ تو اگر آپ آدھے گلاس خالی کو دیکھتے رہیں گے تو یو ول گو ان اے میلنکولک اسٹیٹ کہ ارے بھائی، یہ تو آدھا گلاس خالی ہے۔ لیکن اگر آپ آدھے گلاس بھرے ہوئے پانی کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ آدھا گلاس ہے تو صحیح، پی لو، پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو سی، پرسیپشن آپ کا کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ دیکھتے کیسے ہیں چیزوں کو۔ اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے، نیگیٹو دیکھیں گے، تو آپ کبھی بھی ان نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ اور اکثر لوگ ناخوش اس لیے ہوتے ہیں زندگی میں، اور سکون بھی نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کی خواہش کیے جا رہے ہیں، اور خواہشوں کی تو لسٹ انفینٹ ہے، وہ تو خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اب کیا کریں ہم؟ سب سے پہلے ہم جو ہے، پچھلے سیگمنٹ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم صبر کرنا سیکھیں۔ کچھ چیزیں چاہیے لیکن ملی نہیں، صبر کرو، مل گئی شکر کرو۔ اچھا، تو پھر ہم اس سے آگے بھی کوئی شکر کا طریقہ ہے؟ تو ایک بہت خوبصورت طریقہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہو تب شکر کرو اور نہ ہو تو صبر کرو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب نہ ہو تب بھی شکر کرو، کہ پتہ نہیں اس نعمت کے، اس چیز کو جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے پاس ہونے سے اس کا کوئی نقصان بڑھ جاتا، تو اس کا بھی شکر کریں۔ تو یہ ایک بہتر آپشن ہے کہ ہم ہر حال میں گریٹیٹیوڈ کی سٹیٹ میں ہوں، کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تب بھی شکر کریں، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر شکر ہی شکر ہے۔ تو ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کانسٹنٹلی آف گریٹیٹیوڈ ول میک یور لائف اے لیونگ ہیون۔ یہ بات میں نے بہت سارے فلاسفرز، احادیث میں مختلف زاویوں سے پڑھی، اور آج میں یہ بات آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ شکر جو ہے وہ زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر لوگوں کو مارشل آرٹس کے حوالے سے میں ایک کانسیپٹ سکھاتا ہوں جس کو کہتے ہیں سوئچ آن سوئچ آف۔ اب آپ کہیں گے یہ سوئچ آن سوئچ آف کیا ہے؟ تو سوئچ آن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے وہاں بھرپور کنسنٹریشن کے ساتھ سوچیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں سوئچ آف کریں اور چھوڑ دیں اس چیز کو، لیٹ گو۔ تو ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کب سوچنا ہے اور کب نہیں سوچنا، اور کب شکر کرنا ہے اور کب شکر نہیں کرنا۔ رب تو کہتا ہے ہر حال میں شکر کرو، ہر سانس پہ شکر کرو۔ اگر بات آئی گئی ہے تو یہ بھی کہوں کہ مستحب ہے کہ ہر سانس پہ 2 شکر کے سجدے ہیں، جو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ادا کر سکیں، تو کم از کم نماز میں ایک شکر کا سجدہ ہی کر لیا کریں، مستحب۔ اور اکثر ڈپریشن کے جو پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس،
وہ اگر مسلم ہوں تو میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جانماز پہ بیٹھیں تھوڑی دیر، نماز ختم ہونے کے بعد بھی بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، تو میں انہیں اکثر یہی جواب دیتا ہوں کہ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا، آپ بیٹھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیونکہ سم ٹائمز وی ہیو ٹو کم ٹو اے اسٹیٹ آف نتھنگ، کیونکہ آپ کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں الجھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تھاٹس ہیں، نگیٹو ہیں، پازیٹیو ہیں، جو ہنڈر کر رہے ہیں آپ کو. تو اس اسٹیٹ آف نتھنگ میں آنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں تھیں دن میں آج جو ہوئی، جن کا میں نے شکر بھی نہیں کیا، سوچا تک نہیں ان کے بارے میں. اور وہ چیزیں جو میں چاہ رہا تھا اور جو میں کرنا چاہ رہا تھا ویسے نہیں ہوئی، کسی نے کچھ کہنا تھا ویسے نہیں کہا، بس وہی سوچتا رہا. تو وہ جو شکر کرنے کے موقع تھے وہ نکل گئے. اور رمضان میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم رمضان کا شکر کریں کہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں مل گیا. ٹھیک، کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کریکٹ. تو عیدی بھی ملتی ہے، بچوں کو تو عیدی ہم دیتے ہیں، اور رب سے جو عیدی مل جائے تو کیا ہی بات ہے نا. تو شکر سے نعمت سے پہلے بھی شکر ہے اور نعمت کے بعد بھی شکر ہے. اس سے اچھا فارمولا میں نے کہیں نہیں پڑھا اور یہی مجھے اپنے دین سے ملا. ایک چھوٹی سی سٹوری آج میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. میرے میتھس کے ٹیچر تھے اسکول میں، جن سے میں آخری ملا تھا 1991 میں، اور وی ڈرو اپارٹ. اور ریسنٹلی میں ان سے 2021 میں ملا، ایگزیکٹلی آفٹر 30 ایئرس. تو سب سے پہلی چیز انہوں نے مجھ سے پوچھا، ظاہر ہے میرے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو، میں نے بتایا. تو بہت غور سے انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے کہا جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس سے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دین سے قریب ہو گئے. میں نے کہا وہیں سے سب کچھ ملا ہے. اور شکر کرنے کی سب سے پہلی سائن پتہ ہے کیا ہے؟ is your smile. And to smile in the most painful situations is the mark of a true Muslim, a true مومن. کہ ایسا کیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں ہٹتی. اور یہ میں نے سیکھا کس سے؟ حضور اکرم سے. وہ تبسم ہے نا، کہ وہ تبسم کیا تھا جس کو دیکھ کے لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے، اور ان کے کتنے سخت حالات زندگی سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن کیا چہرے سے مسکراہٹ جاتی تھی؟ ٹھیک ہے ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم مسکراتے رہیں. اور جب بھی انسان کی زندگی میں شکر بڑھتا جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں اپنے دل میں خدا کو اپنے قریب محسوس کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.